لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں سورج روزانہ صبح طلوع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتے بڑھتے بالکل سیر میں جب پہنچتا ہے تو پھر غروب کی طرف جاتا ہے، اور پھر آہستہ 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 پھر غروب ہو جاتا ہے. پھر دوسرے دن اپنے وقت پر جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے متعین ہے پھر طلوع ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ چڑھتا ہے. جب چڑھنے کی حد مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اترنا شروع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے. یہ طلوع اور غروب کا سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اللہ تعالی کی طرف سے اس کی اجازت اور اس کا حکم ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے غروب ہونے کے بعد سورج اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور پھر اللہ سے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے. ہر چیز کا سجدہ اس کے مناسب ہوتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے ان قریب ایک وقت آئے گا یہ سورج سجدہ کرنا چاہے گا، اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے طلوع ہوا تھا وہیں واپس جاؤ. پھر آفتاب جو ہے مغرب سے لے کر مشرق کی طرف جانا شروع کرے گا. اسی طرح میری اور آپ کی زندگیوں کا آفتاب طلوع ہو چکا ہے. کسی کی زندگی کے آفتاب کو طلوع ہے 20 سال، کسی کی 25، کسی کے 30، کسی کے 50، اور کسی کے 55، 58. کس کی زندگی کا سورج کب طلوع ہوا ہے یہ تو معلوم ہے، لیکن کس کی زندگی کا سورج کب غروب ہوگا اس کا علم کسی کو نہیں. اس کے لیے وقت متعین ہے طلوع اور غروب کا. اس طرح ہماری زندگیوں کے سورج کے طلوع اور غروب کا وقت متعین ہے اللہ کے علم میں، لیکن ہمیں معلوم نہیں. اب اس مجمع میں ماشاءاللہ اکثر جوان بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان جوانیوں میں برکت عطا کرے اور ان کو داغدار ہونے سے بچائے. کچھ چھوٹے بچے بھی ہیں اور کچھ وہ ہیں مجھ جیسے جن کی زندگی کا تو یقینی ہے کہ وہ غروب ہی کی طرف جا رہی ہے، اور آپ میں اکثر ایسے ہیں جن کی زندگیاں جن کی زندگی کو سورج اوپر کی طرف جا رہا ہے، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. کسی کی زندگی کے سورج کو چڑھتے 40-50 سال ہو جاتے ہیں، 50 سال کے بعد غروب کی طرف جاتا ہے، اور کسی کی زندگی کا سورج 10 سال کے بعد ہی وہ غروب کی طرف مائل ہو جاتا ہے.
اس لیے اس کا امکان ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کو سورج طلوع ہوئے 50 سال ہو گئے اور دوسری کی زندگی کے سورج کو طلوع ہوئے بھی 15 ہی سال ہو گئے، اگرچہ بظاہر یہ ہے کہ جس کی زندگی کے سورج کو طلوع ہوئے 50 سال ہو گئے اب وہ غروب کی طرف جا رہا ہو، اور جس کی زندگی کے بھی 15 ہی سال ہو گئے ہوں طلوع ہوئے تو وہ اوپر کی طرف چل رہا ہے، لیکن کوئی یقینی نہیں، ہو سکتا ہے اس کی زندگی کا سورج جو ہے غروب کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے ہر ایمان والا بندہ، جوان ہو، عمر رسیدہ ہو، بچہ ہو، ہمیشہ اس دھیان میں رہے اور اس تصور کے ساتھ زندگی گزارے کہ نہ معلوم میری زندگی کے سورج کے غروب میں ابھی کتنا عرصہ باقی، کچھ پتہ نہیں۔ اس آفتاب کا طلوع اور غروب تو روز ہوتا ہے، لیکن ہماری زندگیوں کا جو آفتاب ہے اس کا ایک مرتبہ طلوع ہو گیا تو طلوع ہونے کے بعد پھر غروب ہو گیا تو بس گویا کہ زندگی کی شام ہو گئی۔ ایسے ہوتا نا، یہ جو دنیوی سورج ہوتا ہے اس کے رات اور دن ہوتے ہیں اور اس کے آج اور کل ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری زندگیوں کا بھی آج اور ہماری زندگیوں کا بھی کل ہے، لیکن وہ دوسری طریقے کا ہے کہ جب تک ہم اس دنیا کی سرزمین پر موجود ہیں یہ ہماری زندگی کا کیا ہے؟ آج۔ اب یہ آج اس دنیوی آج کے اعتبار سے کتنے آج اور کل پر مشتمل ہے نہیں کہا جا سکتا، لیکن جب تک میں اس دنیا میں ہوں، جب تک آپ اس دنیا کی زندگی میں ہیں تو یہ میری اور زندگی آپ کی زندگی کا کیا ہے؟ آج۔ اور جب میں اس دنیا سے چلا گیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے تو میری زندگی کا آج ختم، آپ کی زندگی کا آج ختم۔ اب اس زندگی کا دوبارہ سورج طلوع کب ہوگا؟ جب نفخہ ثانیہ ہوگا۔ نفخے دو ہیں، ایک ہے نفخہ اولا جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، اس پر سارا جو نظام کائنات ختم، جو زندہ ہیں وہ مر جائیں گے اور جو مر چکے ہیں ان پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی اور اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، وہ اسرافیل کو، وہ دوبارہ سور پھونکیں گے اور ہم سب کی زندگیوں کا دوسرے دن کا کل کا آفتاب جو ہے زندگیوں کو وہ کیا ہوگا؟ طلوع ہوگا۔ اب اس کے بعد وہ کبھی غروب نہیں، وہ ہمیشہ طلوع ہی رہے گا۔ یعنی جو دوسری زندگی ہے جس کو ہم والبعث بعد الموت کہتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، وہ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے۔ اس زندگی کے سورج کے طلوع ہونے کے بعد اس زندگی کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ہم کو رب العالمین نے زندگی دی ہے، یہ اصل میں اس زندگی کی تیاری کے لیے دی ہے۔ اور دنیا میں ہم اکثر کہا کرتے ہیں اپنے بچوں سے، آپ ابھی پڑھتے ہیں، آپ کے والدین آپ کو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بیٹا آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں یہ جو دنیا میں آج کا کام کل پر مت چھوڑو، اگر کسی بچے کے جو آج کے سکول کا کام تھا، ٹیوشن کا کام تھا، اس میں سے کچھ رہ گیا، کل ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا؟ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا؟ ہو پائے گا، تھوڑا سا لوڈ زیادہ پڑے گا۔ اور اگر کل نہیں کیا، پرسوں بھی نہیں کیا، ہفتے بھر نہیں کیا، تو ایک دن بیچ میں چھٹی کا ہوتا ہے، اس میں کھیل تماشے کو چھوڑ کر
وہ ہفتے بھر کا جو چھوٹا ہوا کام وہ کر پائے گا. لیکن اس کے باوجود آپ خود بھی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے گھر والوں کی بھی تاکید ہوتی ہے کہ بیٹا آج کا کام کل پر مت چھوڑو. اسی طرح ہماری زندگیوں کی جو آج ہے اور ہماری زندگیوں کی جو کل ہے، یہاں بھی اپنے آپ کو بار بار سمجھانا چاہیے، دوسروں کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی آج کا کام کل پر مت چھوڑو. کیونکہ یہ جو آج اور کل ہماری زندگیوں کی، آج جب تک ہم دنیا میں ہیں، اور ہماری زندگیوں کی کل جو مرنے کے بعد دوبارہ ہم کو زندگی ملے گی، اس میں کام بٹے ہوئے ہیں، الگ الگ ہیں. آج کا کام الگ ہے اور کل کا کام الگ ہے. چنانچہ ایک حدیث میں جو بار بار سناتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی، دنیا جو ہے وہ کوچ کر کے پیچھے کو چلی جا رہی ہے، اور ادھر سے آخرت آگے کو آ رہی ہے. پھر فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دونوں میں سے ہر ایک کی اپنی اولاد ہے. یعنی کچھ ایسے ہیں جو ہر وقت دنیا کے چکر میں اور دنیا کے پیچھے دنیوی لذتیں، مال، دولت، عزت، شہرت، ڈگری وغیرہ وغیرہ، اسی چکر میں زندگی ختم کرتے ہیں. اور کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. ان کے رات دن کی فکر کا خلاصہ جو وہ آخرت ہوتی ہے. اگر وہ کوئی دنیا کا کام بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی کیا ذہن میں ہوتا ہے؟ آخرت ہی. دنیا کے کاموں کو ضرورت سمجھتے ہیں اور آخرت کے کاموں کو مقصدی زندگی. پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِن بَنِي الدُّنْيَا، کہ اگر تم سے ہو سکے تو تم دنیا کی اولاد مت بن جانا. وجہ کیا ہے؟ وہی آج اور کل. فرمایا فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ، تم آج عمل کے گھر میں ہو. تو آج کا کام کیا ہے؟ عمل. آج کا کام کیا ہے؟ عمل. اس آج کے کام کو کل پر نہ چھوڑیں. جیسے دنیا میں آج کے کام کو کل پر نہیں چھوڑتے، حالانکہ آج کا کام بھی وہی، اسی کے اعتبار سے اس سے ملتا جلتا کام کل بھی ہے. اگر کچھ رہ گیا کل تھوڑی اور محنت کرنی پڑے گی، ہو جائے گا. لیکن یہ جو ہماری زندگی کے آج اور کل ہے، یہاں ایسا معاملہ نہیں. یہاں آج کا کام اور نوعیت کا ہے. اور وہ آج کا کام کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ، آج عمل کے گھر میں ہو. تو آج کا کام کیا ہے؟ عمل. عمل تین طرح کے ہیں جو ہماری زندگیوں کے اصل اور بنیادی مقاصد ہیں. ایک عمل ہے اللہ کی بندگی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. تو آج کا ایک عمل کیا ہے؟ اللہ کی بندگی. نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ سے اپنے قلبی اور دلی تعلق کو مستحکم کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ہے آج کا کام اللہ کی بندگی کے تعلق سے. یہ حقوق اللہ ہے. یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاملہ ہے. اس عمل کے ذریعے یا ان اعمال کے ذریعے بندہ اپنی بندگی کا اور رب العالمین کی الوہیت کا، ربوبیت کا عملی مظاہرہ کرتا ہے. عملاً بندہ اپنے آپ کو بندہ ثابت کرتا ہے، اور عملاً اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا عملاً مظاہرہ کرتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے. جیسے آپ ملازم ہوں تو آپ کے جو ڈیوٹی کے اوقات ہیں اس میں آپ اپنی ڈیوٹی والے کاموں کو انجام دیتے ہیں، گویا کہ اپنی ملازمت کو عملاً آپ دکھلاتے ہیں. تو ایسے ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. تو عبادت والے جو کام ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے کہ بندہ عملاً اپنی بندگی کا مظاہرہ کرتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو عملاً تسلیم کرتا ہے. اور دوسرا جو ہمارا عمل ہے وہ ہے انسانیت کی خیر خواہی، انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کی نفع رسانی. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے وجود میں لایا گیا. تو ہمارا دوسرا عمل کیا ہے؟ انسانیت کی نفع رسانی، انسانیت کے کام آنا. اب انسانیت کے کام آنا دو طرح ہے. ایک ہے انسانیت کے کام آنا آج، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. کسی غریب کی مدد کی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، کسی راستہ بھولے ہوئے کو راستہ دکھلایا، کسی محتاج کی مدد کی، کسی بیمار کو سہارا دیا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے آج کے اعتبار سے انسانیت کے لیے نفع رسانی کا کام کرنا. یہ بھی ہماری زندگیوں کے یہ دوسرا ہمارا عمل ہے. اور اسی سے تعلق ہے کہ جس طرح ہم آج انسانیت کے لیے ہمدرد ثابت ہوں، انسانیت کے خیرخواہ ثابت ہوں، اسی طرح ہم انسانیت کے کل کے لیے بھی کام کریں. ظاہر بات ہے آج ہاں انسانیت کی جو آج ہے اس میں انسانیت کے کام آنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. لیکن اس کے مقابلے میں بہت بڑا عمل یہ ہے کہ ہم انسانیت کے کل کام آئیں. اور انسانیت کے کل کام آنے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح ہم خود بندگی کے عمل کو عملا رہے ہیں، اسی طرح ہم انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی بندگی پر آمادہ کریں. انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے عملی مظاہرے پر ہم آمادہ کرنے کی کیا کریں؟ فکر کریں، کوشش کریں. جس کو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو انسانیت کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا گیا. اس نفع رسانی کا اہم ترین جز کیا ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، جتنے بھی اچھے بھلے فائدے کے کام ہوں ان کا تم ایک دوسرے کو کیا کرتے رہو؟ حکم کرتے رہو، اچھائیوں کو پھیلاتے رہو، اچھائیوں کے ایک دوسرے کو ترغیب دیتے رہو. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جتنی بھی برائیاں ہیں ان برائیوں سے دوسروں کو کیا کرتے رہو؟ روکتے رہو. تو دوسرا عمل ہمارا یہ ہے. پہلا عمل کیا عرض کیا میں نے؟ آج کا کام ہمارا اللہ تعالیٰ کی بندگی، اور دوسرا انسانیت کی نفع رسانی. پھر انسانیت کی نفع رسانی دو قسم کی ہے. ایک انسانیت کی نفع رسانی اور انسانیت کے کام آنا آج سے مراد اس دنیوی زندگی میں، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے کام آئے. اور دوسرے انسانیت کے کام آنا اور انسانیت کے ہمدردی کرنا ان کی کل کے لیے، ان کی کل کے لیے. اور تیسرا عمل ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی اور دوسرے انسانیت اور مخلوق کی نفع رسانی. تیسرا ہے اس کا نتیجہ، وہ کیا ہے؟ اپنی کل کے لیے تیاری. اپنی کل کے لیے، یہ اپنے کل کے لیے تیاری کے لیے بس یہی دو کام ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی اور دوسرے انسانیت کی نفع رسانی. اب اللہ تعالیٰ کی بندگی تو دو طریقے کی ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن عبادات کا حکم دیا ہے ان عبادات کو بندہ
بجا لاتا رہے، نماز روزہ وغیرہ وغیرہ. دوسرے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اللہ انہیں رب ہونے کے حیثیت سے منع کر دیا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارنا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح دنیا کے اندر روزانہ آفتاب طلوع ہوتا ہے، تو پھر طلوع ہونے کے بعد ایک وقت تک وہ اوپر کی طرف چڑھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ غروب کی طرف جانے لگتا ہے. ایسی ہماری جو دنیاوی زندگی ہے، اس کا بھی سورج طلوع ہوتا ہے. جتنے ہم یہاں ہماری زندگی کا سورج طلوع ہو چکا ہے. ہماری جو آئندہ آنے والی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ سب کا اولاد صالح عطا کرے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جو آنے والی اولاد ہے ان کی زندگی کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا. کس کا سورج کب طلوع ہوگا وہ اللہ کے علم میں، لیکن ہم سب کی زندگیوں کا سورج طلوع ہو چکا ہے. اور طلوع ہوئے کسی کو 20 30 40 50 60 سال تک طلوع ہوئے ہو چکے. اب ہم میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کی زندگی کا سورج اب کدھر کی طرف جا رہا ہے؟ غروب کی طرف جا رہا ہے. کب غروب ہوگا یہ معلوم نہیں. اور کچھ ایسے ہیں جن کی زندگی کا سورج طلوع ہو چکا ہے اور ابھی اوپر ہی کی طرف جا رہا ہے. اس کی ایک تو ہے ظاہری علامت. ظاہری علامت کیا ہے؟ مطلب ایک 15 سالہ 10 سالہ 18 سالہ 20 سالہ بچہ ہے، تو ظاہری طور پر تو اس کی زندگی کا سورج طلوع ہو گیا ہے اور ابھی اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور ابھی اوپر جاتے جاتے اس کے 20-30 سال ہیں، لیکن کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. ایک درمیانی چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، آمار امتی ما بین 60 الی 70. میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان. تو اگر 70 مانیں گے تو 35 سال تک تو زندگی کا سورج طلوع ہو کر اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور 35 کے بعد اور 60 مانے تو 30 سال تک زندگی کا سورج اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور 30 سال کے بعد. لیکن یہ اکثری معاملہ ہے، یہ کوئی یقینی چیز قاعدہ کلیہ نہیں. اسی حدیث میں ہے کہ بہت کم ہے جو اس سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی 70 سال سے زیادہ ان کی زندگی جاتی ہے، وہ بہت کم ہے. اسی طرح بہت سے ایسے ہیں جو 60 سال کی عمر کو پہنچتے ہی نہیں. 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال ہوتے ہی ان کی زندگی کا سورج غروب ہوتا ہے. اور بعض کی زندگی کو سورج تو بس ایک دن کے لیے ہوتا ہی نہیں. آج بچہ پیدا ہو گیا، گھر والوں نے خوشیاں منائی، دوسرے دن اس کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا. اب اس کی وہ زندگی کا سورج غروب ہونا اور طلوع ہونا یہ فائدے سے خالی نہیں، وقتی طور تو ان کے والدین کو بہت غم طاری ہوگا، لیکن مرنے کے بعد وہ ان کے کام آئے گا. تو بہرحال ہم میں سے کس کی زندگی کا سورج کب غروب ہوگا کسی کو کچھ پتا نہیں. اس نے زندگی کا جو دن ملے اس کو انسان اپنا بہت بڑا سرمایہ سمجھے اور اس کو انہی 2 کاموں میں لگائے. کن 2 کاموں میں؟ ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی اور دوسری انسانیت کی نفع رسانی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور انسانیت کی نفع رسانی یہ اپنی ابدی زندگی کی تیاری ہے، جس کو امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کمانے کی جگہ ہے. اس لیے بندہ کبھی کبھی روزانہ دوسرے دن تیسرے دن سوچ لیا کرے کہ میں تو دنیا میں آیا ہوں اپنی آخرت کمانے،
ذرا میں دیکھ لوں میں نے کتنی آخرت کمائی. آخرت کمانے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں کم از کم وہ میرے پاس ہے کہ نہیں. مثلا بنیادی چیز ایمان، اس کے بغیر تو آخرت بن نہیں سکتی. 5 وقت نماز، روزانہ ہر بندے کے نام اعمال میں 5 وقت کی نماز. اور وہ 5 وقت کی نماز بھی یہ نہیں، ابھی میں مسجد میں گیا اس وقت میرے ذہن میں آئی تھی، میں بات عرض کروں گا اور کبھی کبھی کرتا ہوں. میں دیر سے آ گیا تھا کہیں ہسپتال میں، تو پھر میں نے وضو کیا تو میری رکعت چھوٹ گئی، میرے دائیں بائیں بھی رکعتیں چھوٹ گئی. میں اکثر جب نماز آدمی پڑھتا تو لگتا ہے دائیں بائیں کہاں، رکوع کیا نہیں. بہت میں نے دیکھا ہے یہ، اور بارہا دیکھا، اور اس کے خلاف بہت کم نظر آیا کہ جہاں جب امام سلام پھیرتا ہے تو جس کی رکعت چھوٹ گئی وہ کیا ہو جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے. کھڑا ہونے کے بعد اس کو پہلے کیا پڑھنا پڑتا ہے، ثنا سبحانک اللہم، پھر تعوذ اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت یا 3 آیتیں کم سے کم. لیکن بہت میں نے دیکھا اور آج بھی دیکھا کہ سلام ابھی سبحانک اللہم پڑھ رہا تھا، دائیں والے نے رکوع کر لیا، دائیں میں عبداللہ تھا، اس کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے دائیں سائڈ کوئی اور تھا، یہ بھی دیکھ رہا کہ شاید مجھے پکڑ رہے ہیں، تو وہ رکوع میں چلا گیا. اب میں بعض بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، اگر بچے ہوں گے میرے سلام کا انتظام، جو ہی سلام پھر تو وہ پہلے ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بعد میں پکڑے گا. تو مجھے تو پتہ نہیں چلا کون تھا وہ، لیکن ہوتے ہیں ایسے اکثر. میں نے سبحانک اللہم پڑھا، انہوں نے کہاں سے سبحانک اللہم پڑھی، انہوں نے سورہ فاتحہ کہاں سے ختم کی، سورت کہاں سے، اور کیسے رکوع میں چلے گئے. یہ نماز کیسے ظلم ہے. اس لیے نماز جب پڑھا کریں تو پورے اطمینان کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ کوشش کریں میری نماز کا نمبر نہ کٹے. جب آپ امتحان میں ہوتے ہیں نا، امتحان حال میں، تو کیا کوشش کرتے ہیں، ایک نمبر بھی نہ کٹے، پورے کے پورے نمبر آ جائیں. کچھ انعامی نمبر بھی، پتہ نہیں آپ کے یہاں انعامی نمبرات ہوتے ہیں. ہمارے مدرسے میں جب امتحان دیتے ہیں تو کسی کو 50 میں سے ہو تو 51 دیتے ہیں، 100 میں سے 101 102 بھی دیتے ہیں، تو ان کو ہمارے مدرسے میں انعامی نمبرات کہا جاتا ہے. پتہ نہیں آپ کے یہاں تو نہیں ہوتا، لیکن 50 تو ملتے ہیں نا پورے. اس سال تو بہتوں کو 50 ملے، آئی نا وہ پوزیشن ہے، پہلی پوزیشن بھی بہت سو کو، اور دوسری بھی بہت سو کو، تیسری بھی بہت سو کو. تو نماز میں بھی کوشش کرو کہ ہمارا نمبر نہ کٹے. ہمارے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے میرا مکان اچھا ہو، میرا کھانا اچھا ہو، میری گاڑی اچھی ہو، میرا لباس اچھا ہو، وغیرہ وغیرہ. تو پھر ہی میری نماز اچھی ہو، میری تلاوت اچھی ہو، میرا ذکر اچھا ہو، میرے اخلاق اچھے ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، وغیرہ وغیرہ. اس کی فکر کیوں نہیں؟ حالانکہ اگر یہاں اچھا کھانا نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، جنت میں اتنا اچھا کھانا ملے گا، اس اچھائیوں کا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے. اگر یہاں اچھا لباس نہیں ملے گا کوئی مسئلہ نہیں، اتنا عمدہ شاندار لباس ملے گا، اللہ ہم سب کو عطا کرے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یہاں اگر اچھا مکان نہیں ملا تو اتنا اچھا مکان جنت میں ملے گا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن اگر یہاں اچھی نماز نہیں ملی تو آخرت میں ملے گی نا. وہ میں بیچ میں بھول ہی گیا تھا کہ آج عمل ہے، حساب نہیں، اور کل کیا ہوگا، حساب ہوگا، عمل نہیں. اس لیے آج کا کام کل پر مت چھوڑیں. تو آج کا کام کیا ہے، عمل. اور عمل کے لیے میں نے کیا بتا دیا، ایک اللہ کی بندگی، دوسرے انسانیت کی نفع رسانی. پھر نفع رسانی کی 2 قسمیں، ایک انسانیت کی آج جو ہے، انسانیت کی آج، اس انسانیت کی آج میں انسانیت کی نفع رسانی اور ہمدردی اور خیر خواہی کرنا، اور ایک ہے انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کی نفع رسانی کرنا انسانیت کی کل کے لیے. تو ہمیں دونوں کے اندر فکر مند ہونا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے ان کو نبھانے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب کرے، آپ حضرات کو بھی. اللہ تعالیٰ میری زندگی کے غروب سے پہلے
مجھے نئی زندگی کی تیاری نصیب فرمائیں۔ آپ حضرات کو بھی اپنی زندگیوں کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے زندگی کی ابدی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی حقیقی بندگی مجھے بھی عطا کرے، آپ حضرات کو بھی، اور اللہ تعالی ساری انسانیت کی ہمدردی، خیر خواہی اور انسانیت کے کام آنا مجھے بھی نصیب کرے، آپ حضرات کو بھی نصیب کرے۔ اللہ تعالی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے عظیم اور قیمتی سرمایے کو ضائع کرنے سے اللہ تعالی میری بھی اللہ تعالی حفاظت کرے، میری بھی آپ کی بھی زندگیوں کی، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس بات سے اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھیں کہ خدا نخواست ہم اپنی زندگیوں کو ضائع کریں۔ اب تک میں نے جو اپنی زندگی کی ناقدری جہاں جہاں کی، آپ نے کی، جوانیوں کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ اس جرم عظیم کو معاف فرمائے، اور آئندہ اس طرح کے جرائم سے میری بھی، آپ کی بھی، پوری امت اور ساری انسانیت کی حفاظت فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔